بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری گود میں میرا چھوٹا سا بھانجا روئے جا رہا تھا۔ میں خود اس وقت صرف 16 برس کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیسے چپ کراؤں۔ وہ بس روئے جا رہا تھا، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے گود میں پھیلائے پھیلائے میں تھک گئی تھی۔ میری ماں صدمے سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بار بار انہیں بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں خود بھی ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی، کیونکہ میری بڑی بہن بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جب وہ بچہ چپ نہ ہوا تو میں خود بھی رونے لگی۔ میری آواز سن کر پاپا میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اس بچے کے ساتھ روتا دیکھا تو کہنے لگے، سویرا کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، پاپا یہ بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا، میں اسے کیسے چپ کرواؤں؟ میرے پاپا نے اس بچے کو گود میں لیا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ کہنے لگے، اس نے بھی تو آتے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو اور اپنے بھانجے کو سنبھالا تھا۔ آخر 8 دن بعد جا کر آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نواسے کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ میری بہن کے انتقال کے بعد میرا بہنوئی سہیل ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ میری بہن اور سہیل کی محبت کی شادی تھی، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے دونوں، لیکن میری بہن کی عمر بہت کم تھی۔ پہلے تو ماما پاپا اس کی شادی کے بالکل خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا اب بھی میری بہن، جس کا نام روبینہ تھا، اس کی عمر کم ہے، ہم ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن روبینہ باجی بھی ضد پر آ گئی اور ادھر سہیل نے بھی گھر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یوں مجبوراً ماما پاپا کو دونوں کی شادی کروانا پڑی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں روبینہ باجی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن بچے کی پیدائش پر ہی میری بہن دنیا سے چلی گئی۔ اس کی عمر اتنی ہی لکھی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اب تو بچے کو میری گود کی عادت سی لگ گئی تھی۔ جب سہیل ہمارے گھر آیا، اس وقت اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا، اس سے پیار کیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، سویرا بھی بہت چھوٹی ہے، بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے اسد کو، تو میں تو ویسے ہی بیمار رہتی ہوں۔ جب سے روبینہ کی موت ہوئی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے اندر سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ سہیل کہنے لگا، آنٹی اللہ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو پھر بھی ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ میرے بارے میں تو سوچیے، خالی گھر میں مجھے روبینہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں کس دل سے وہاں اکیلا رہتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ سہیل کا غم اپنی جگہ بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے ٹھنڈی گہری سانس لی تھی، کہنے لگی، ابھی تو چھٹیاں ہیں، لیکن چھٹیوں کے بعد سویرا کی 12ویں کلاس شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، میں چھوٹے بچے کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں ہوں، جانے والی تو جا چکی ہے، تمہیں اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر سہیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ روبینہ کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتی ہیں میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے، اس کے نام پر برسوں سال گزار سکتا ہوں۔ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ماں کہنے لگی، جانتی ہوں تم روبینہ جتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے بچے کو تو ماں کی ضرورت ہے نا۔ سہیل کہنے لگا، کیوں، کیا خالہ نہیں پال سکتی؟ سویرا تو ابھی چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے، آپ کو کون سا ابھی اس کی شادی کر دینی ہے؟ جب تک وہ 22 سال کی ہوگی میرا بیٹا 5 سال کا ہو جائے گا اور پھر میں اسے لے جاؤں گا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی، بیٹا اب تمہیں بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اگر تمہارا بیٹا سویرا کا عادی ہو گیا تو کسی دوسری عورت کو سہ نہیں پائے گا، ظاہر ہے آج نہیں تو کل تمہیں دوسری شادی تو کرنا ہی ہوگی، یہ زندگی اکیلے نہیں کٹے گی۔ وہ کہنے لگا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں، نہ ابھی اور نہ پھر کبھی۔ میری ماں کہنے لگی، فی الحال تمہارے دل میں روبینہ کا غم تازہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ کچھ مہینے بعد تم شادی کر لینا تاکہ تمہارے بچے کو اسی لڑکی کی عادت ہو جائے جو تمہاری بیوی ہو، ورنہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو اس سے چھوٹا ہے کہ جس کی گود میں ڈالو گے اسی کی گود کو اس کو عادت ہو جائے گی، لیکن بڑا ہو گیا تو اسے نئی عورت کو قبول کرنے میں بہت پریشانی ہوگی۔ میری ماں کی بات سہیل کو بری لگی تھی، وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا اور اس کے بعد پورے 4 مہینے بعد آیا۔ اسد 5 مہینے کا ہو چکا تھا، اب تو میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا، میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ کالج سے آتی تو وہ رو رہا ہوتا، ماما اس سے بہلا بہلا کر تھک جاتی، لیکن چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں آتی ہی اسے گود میں بھرتی تو اس کا رونا بند ہو جاتا، میرے ساتھ ہی سوتا تھا، میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا اور میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھنے لگی تھی، مجھے لگتا جیسے وہ میرا ہی بچہ ہے۔
میری ماں بار بار سہیل کو کہتی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہارے بچے کا معاملہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ماں کے بار بار بلانے پر 4 مہینے بعد آیا تھا۔ 1 گھنٹہ بیٹھا، ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور پھر اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ ہر مہینے وہ کچھ پیسے دے جاتا، کہتا میں اپنے بچے کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ اب تو اسد بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اب تو میرے بغیر بھی نہیں رہتا تھا، مجھے ماما کہتا تھا۔ انہی دنوں میرا رشتہ بھی آیا تھا، اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے۔ پھر میری ماں نے سہیل کو بلایا، کہنے لگی سویرا کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کی شادی کر دیں۔ یہ سن کر کہنے لگا لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا اسد آپ کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کی آخری نشانی ہے، اپنی بیٹی کی خاطر میرے بچے کے ساتھ اتنا برا مت کریں، اس سے اس کی ماں مت چھینا۔ اسد سویرا کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اور وہ ابھی کون سی آپ کی بیٹی کی عمر گزری جا رہی ہے۔ 2-3 سال رک جائیں، تب تک اسد بھی بڑا ہو جائے گا اور بات کو سمجھنے لگے گا، تب دیکھنا میں خود ہی سویرا کی شادی بہت اچھے گھر میں کروا دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو اس قابل ہونے دیں کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں اور وہ باتوں کو سمجھنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی تم سمجھتے کیوں نہیں سہیل؟ اسد بھی سویرا کی جان نہیں چھوڑتا، اسے اپنی ماں سمجھتا ہے، کچھ اور بڑا ہو گیا تو اس کے بغیر بالکل نہیں رہ پائے گا اور وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ میں بیمار رہتی ہوں اور سویرا کے پاپا بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم اپنی بچی کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو پھر سویرا کی شادی مجھ سے کر دے۔ سہیل نے یہ بات اچانک ہی کہی تھی، میری ماں کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ سہیل ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے حیرت سے اسے دیکھنا تھا۔ کہنے لگی تم سویرا سے بہت بڑے ہو، پورے 12 سال بڑے ہو۔ سہیل نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اسد سویرا کو اپنی ماں سمجھتا ہے، اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور کسی دوسری عورت کو لے آؤں گا تو پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ماں والا پیار نہ کرے، میرے سامنے پیار کرے اور میرے پیچھے اس بچے کو مارتی رہے۔ سویرا اس کی خالہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گی، بالکل ماں سا پیار دے گی جیسا کہ ابھی دے رہی ہے۔ مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے جو سویرا سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میری ماں کہنے لگی تمہارے سسر سے بات کر کے دیکھوں گی، دیکھو سویرا میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر تم اسے اپنانا چاہتے ہو تو پورے دل سے اپنانا، صرف اسد کی ماں کی حیثیت سے نہیں، اور اپنی بیوی کی حیثیت سے بھی اپناؤ تاکہ مجھے شادی کے بعد اپنی بیٹی کی طرف سے فکر نہ رہے۔ یہ بات سن کر سہیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سہیل اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، دکھنے میں بھی خوبصورت نوجوان تھا، عمر 29 سال تھی، کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر اپنا دل اس پر ہار سکتی تھی، لیکن میرے دل میں سہیل کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب یہ بات میرے پاپا کو پتہ چلی تو کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تو تھا، لیکن اس کے علاوہ سہیل میں کوئی کمی نہیں تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ تو اسد تھا، وہ بھی بہت چھوٹا تھا اور اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، نئی عورت کا کیا بھروسہ۔ میری ماں نے میری رضامندی پوچھی تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سہیل میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں جس بات پر میں اعتراض کرتی، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب میں اسد کی دیکھ بھال آرام سے کر سکوں گی، کیونکہ اسد سے مجھے بڑا ہی لگاؤ ہو گیا تھا۔ خیر بڑی سادگی کے ساتھ میری اور سہیل کی شادی کر دے گی۔ جب میں رخصت ہو کر سہیل کے گھر آئی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے سہیل کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا، بس یہی تھا کہ وہ میرا بہنوئی ہے۔ فی الحال تو میرا دل بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے مجھے ایک الگ کمرہ دکھایا تھا، کہنے لگا یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اسد کے ساتھ یہاں بڑی سکون سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے سہیل کو دیکھا تھا، میرے پاس آ کر کہنے لگا میرے دل میں کل بھی روبینہ تھی اور آج بھی روبینہ ہے اور ہمیشہ روبینہ ہی رہے گی۔ میرے گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے اسد کی ماں بن کے آئی ہو اور نہ ہی کبھی میری بیوی بننے کی کوشش کرنا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا کمرہ خالی ہو چکا تھا، اسد میری انگلی پکڑ مما مما کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، اس کو بیڈ پر لٹا کر سلانے لگی۔ اپنے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا، بھلے ہی یہ شادی جیسے بھی حالات میں کی لیکن میرے لیے ایک نیا احساس تھا۔ میں سہیل کو دل سے قبول کر چکی تھی اور میں اس کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہی میری بے عزتی کر کے میرے ساتھ بہت برا کیا، میرا دل دکھایا تھا۔
اس سے تو اچھا تھا کاش میری ماں میری شادی کسی اور سے کر دیتی، کم سے کم وہ میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتا۔ یہ آدمی تو پتھر دل تھا، کتنے آرام سے مجھے یہ سب کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا میرے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت تھی، لیکن میں اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی صرف اور صرف اس سے محبت کرے۔ پہلے جب میری محبت کرتا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ میری بہن کتنی خوش قسمت ہے، اسے کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ لیکن اب یہی بات مجھے چبھنے لگی کہ وہ میرے سامنے ہی روبینہ کے پیار کی آہیں بھر رہا ہے۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اب بھی اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مجھے میرے حصے کی خوشیاں دیتا، مجھے میرے حصے کا پیار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ صبح میں اٹھی تو بالکل چپ چاپ تھی اور میں نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سہیل چپ چاپ ناشتہ کیا، اس نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پتھر دل آدمی کو دیکھ کر اپنے دل ہی دل میں آنسو بہائے بیٹھی تھی۔ خوبصورتی میں روبینہ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن سہیل نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں صرف اور صرف روبینہ بسی ہوئی تھی اور وہ چلا گیا۔ دن بس ایسے ہی گزرنے لگے۔ پورا دن یا تو میں کام پر لگی رہتی یا سب میں لگی رہتی، لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، میرے پاس آنا تو بہت دور کی بات۔ ہاں، میری ضرورت کا سامان وہ لا کر رکھ دیتا، مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن عورت کے لیے یہی سب کچھ کافی نہیں ہوتا، اسے شوہر کی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، جو مجھے مل نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے۔ میرا من بھی کرتا وہ مجھے پیار دے، میری تعریف کرے۔ ایک بار یوں ہی میرا تیار ہونے کو جی چاہا۔ میں نے خوبصورت سی میکسی پہنی تھی، میں نے میک اپ کیا تھا، اپنے بال کھلے چھوڑے۔ اس وقت سہیل بھی گھر آ گیا، مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ غصے سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، یہ کیا پہنے بیٹھی ہو؟ کیا سمجھتی ہو میں کمزور کردار کا مالک ہوں؟ تو میرے سامنے سچ سنور کر آؤ گی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ شرم نہیں آتی ایسے تھنکیڑے استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا۔ مجھے اپنی بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو بس یوں ہی تیار ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا وہ آفس جلدی آ جائے گا اور اس طرح مجھے ذلیل کر دے گا۔ میں کمرے میں جا کر کپڑے بدل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسد میرے سامنے ہی موجود تھا، مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آیا، میری آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگا، کہنے لگا، مما کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہو؟ پاپا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ میں تو آپ کا پیارا بیٹا ہوں نا، چھوڑے پاپا کو، میں آپ کو اب بھی ماتھے پر پیار کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس طرح میں اسے بہلانا کرتی تھی وہ بھی مجھے بہلا رہا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ روتے ہوئے میں نے اپنا سارا میک اپ بگاڑ دیا تھا، میری لپسٹک پھیل چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کاجل بھی گالوں تک آ رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت اسد کے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے اسد پر بہت غصہ آ رہا تھا، جیسے اگر میری زندگی میں اسد نہ ہوتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسد کی وجہ سے ہی میری شادی سہیل کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسد نے میرا ایسا حالیہ دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے لگا، کہنے لگا، مما آپ تو بہت پیاری سی بھوتنی بن گئی ہیں، میں ابھی آپ کا چہرہ صاف کرتا ہوں، ورنہ پاپا ڈر جائیں گے اور آپ سے پھر لڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تو معصوم سا بچہ تھا، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ میں کبھی تیار نہیں ہوئی۔ میں تو بڑی ہی شرارتی ٹائپ کی لڑکی ہوا کرتی تھی، بہت دل چاہتا تھا کہ کھیلوں، ہنسوں، بولوں، تیار ہوں، میک اپ کروں اور خوب رنگ برنگے کپڑے پہنوں، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ ایک بار بھی میرا دل یہ سب کرنے کو نہیں چاہا تھا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی، میری سالگرہ تھی، اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اپنے پسندیدہ کا لال رنگ کا فراک پہنا تھا، بال بھی کھلے چھوڑے تھے، اور ابھی سہیل کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ میں نے اپنے چہرے پر کر لیا تھا۔ اصل میرے پاس ہی موجود تھا، اب تو اس کے اسکول جانے کی عمر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی میں بہت زیادہ بے چین ہوتی تو میرے دل میں اسی کے لیے غصہ آنے لگتا، لیکن اگلے ہی پل میں اسے اس احساس کو جھٹک دیا کرتی، یہ تو میرا بھانجا ہے، مجھے مما کہتا ہے۔ میں بالکل اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت کرتی تھی، اور اس بات کی سزا میں اسد کو کیوں دوں؟ میں تیار بیٹھی جب اسد کے موبائل میں میری تصویر بنا کر سہیل کے نمبر پہ بھیج دی۔ میں ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ بہت وقت کے بعد میرا پیزا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، پیزا بنانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے، تبھی غصے سے سہیل گھر میں داخل ہوا تھا۔ جتنا تیار دے کر اگلے ہی پل اپنا موبائل میرے سامنے پٹک دیا۔ اسے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہاں میٹنگ میں بزی تھا اور تم مجھے بار بار اپنی تصویر بھیج رہی تھی۔ میں نے اتنی بار سمجھایا کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو، تمہیں میری نظر میں
کوئی اہمیت نہیں میری نظر میں تمہاری، تم صرف اور صرف میرے بچے کی ماں ہو۔ میں تو بس ہلکا کا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیونکہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا منہ دبا کر مجھے زور سے جھٹک دیا اور میرے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو میں نے بڑے ہی دل سے اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے پہنی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ ٹیبل پر مارا اور زور سے ٹیبل پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے چوڑیاں ٹوٹ کر بازو میں زخم ہو گیا اور میں سسک کر رونے لگی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی تصویر کس نمبر پر بھیجی گئی ہے۔ وہ تو اسد نے اپنی نادانی میں میری تصویر اپنے پاپا کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ سہیل کے غصے کا نشانہ میں بنی۔ شاید تیار ہونا، اپنے من مرضی کے کپڑے پہننا، اپنی پسند کا کھانا کھانا، سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کتنی ہی دیر تک اپنے جذبات اور اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر روتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی رات ایک پل کے لیے میری آنکھ بند نہیں ہوئی۔ اسد دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ اپنے باپ کے پاس ہی سو گیا۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ سہیل مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید میں کچھ بولوں گی، کچھ شکایت کروں گی، اسد کے ساتھ برا سلوک کروں گی تاکہ اسے مجھے ڈانٹنے کا پھر سے موقع مل جائے، لیکن میں ایک دم سے چپ تھی۔ دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ میں صرف اور صرف اسد کی ماں ہوں اور میرا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں۔ میرا کام یہاں صرف اسد کا خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ میں نے اپنا من کو کب کا مار لیا تھا۔ ساری محبت، سارے جذبات، سارے خواب جو میری عمر کی لڑکیاں دیکھتی ہیں میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ بڑے پیار سے میں نے اسد کو ناشتہ کروایا تھا۔ اس کے بعد سے اسکول چھوڑا کر کے سارے کام کاج کیے۔ میرے جتنے بھی نئے سوٹ قیمتی جوڑے تھے جو مجھے میری امی نے لے کر دیے تھے، میں نے ان سب کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے خود پر اپنا دھیان دینا چھوڑ دیا۔ کتنے دن تک میں کنگھی بھی نہیں کرتی۔ میں نے اسد کے ساتھ سہیل کی ہر ذمہ داری نبھائی تھی۔ میں نے سہیل سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی ضرورت ہوتی تو بول دیتی ورنہ اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ مجھے چپ چاپ کاموں میں لگا دیکھ اب شاید سہیل کو بھی احساس ہونے لگا۔ کبھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں بس سامنے جواب دے دیتی، پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ مجھ سے بات کرے۔ لیکن اب مجھے ان سب باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے جذبات تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ اسد اسکول جانے لگا تھا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اب تو وہ ٹائم بچاتا اس کو پڑھانے میں بیزی ہو جاتی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ چوڑیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو میں بھول ہی چکی تھی۔ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، میں نے کبھی نیا سوٹ نہیں پہنا تھا۔ اس بار جب عید آئی تو شاید سہیل نوٹ کر چکا تھا۔ وہ اسد کو شاپنگ پر لے گیا تو مجھے بھی چلنے کے لیے کہنے لگا، لیکن میں نے کام کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ جب سہیل اسد کے ساتھ واپس آیا تو بڑا ہی خوش تھا۔ میرے پاس آیا اور ایک خاکی کاغذ میرے طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، ایک کہتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہا تھا، چہرے پر شرمندگی بھی تھی۔ میں تو حیرانی میں اتنے سالوں میں وہ میرے لیے آخر کیا چیز لے آیا ہے۔ بے یقینی سے سہیل کی طرف دیکھا اور پھر میں نے کھولا، دیکھا اس میں کانچ کی لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی میری پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک سرسری سی نظر چوڑیوں پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ آپ کس لیے لائے ہیں؟ سہیل مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، بولا مطلب میں اپنے بیٹے کی ماں کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں۔ تمہیں لال رنگ کی چوڑیاں پسند ہیں نا تو پہن لو۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک پل کو مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید اتنے سالوں میں احساس ہو چکا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی تو مر چکی لیکن اس کی زندگی میں اب دوسری عورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی اس کے گھر میں ایک جائز رشتے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور تھے کیونکہ وہ روبینہ کو بھی تک بلا نہیں تھا۔ لیکن شاید اب اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ میں نے چوڑیاں لے کر وہیں شیلف پر رکھ دی اور کہا کہ ابھی میں کام کر رہی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہنے کے بعد وہاں سے جا چکی، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عید آئی، سبھی تیار تھے، میں گھر کے کاموں میں ہی لگی رہی۔ میرے ماں باپ بھی نہیں آ چکے تھے، باقی خاندان بھی لوگ وہاں پر عید منانے آئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے تمہاری عمر کی لڑکیاں تو دو بچے کی ماں بن گئی ہیں اور آج بھی پوری طرح تیار رہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو خوب سجا سنوار کر رکھتی ہیں، لیکن تم کیسی اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہو۔ سہیل نے مجھ پر دھیان دیا تو میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا تم یہ سب کچھ اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو سبھی تیار ہیں، تم گھر کے کام میں لگی ہوئی ہو، چلو جاؤ یہ کام چھوڑو، تیار ہو جاؤ۔ آج سہیل مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، اور مجھے جتنی حیرت ہوئی اتنی ہی کم تھی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہے اتنے سال میں تو نہ جانے کب سے اسی حال میں رہتی ہوں،
چلی آ رہی ہوں۔ سال میں نہ جانے کتنے تہوار آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ میرا یہ سوال اسے لاجواب کر چکا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کہا، مہندی کیوں نہیں لگائی تم نے؟ نہ ہی نئے کپڑے پہنے ہیں، نہ ہی جویلری پہنی ہے۔ تمہارے پاس تو سونے کی جویلری بھی پڑی ہے، روبینہ کے حصے کی بھی تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، پھر اس طرح اچڑے ہوئے حلیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ لیکن میں بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے رکھی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ جب اسد سو چکا تو یوں ہی اپنے خیالوں میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سہیل کمرے میں آیا تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ میں تھوڑی سی حیران ہوئی تھی، کیونکہ رات کے وقت پہلی بار وہ اتنے سالوں میں میرے کمرے میں آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کہنے لگا، دیکھو سویرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک رکھا۔ میں جانتا ہوں روبینہ کی محبت میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ پھر اس کو مجھے چھوڑ کر یوں چلے جانا میرے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ میں تو بالکل بھی اس کے لیے دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی خاطر میں نے تمہارے حق میں بھی بلا دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو چکا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تم نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی تم نے اپنے ماں کا پیار دیا، اور پھر جب یہاں آئی تو ظاہر سی بات ہے میں تمہارا شوہر تھا۔ مجھے شوہر جیسا تو نہیں، ہاں دوست رکھنے کی تو حقدار تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ سختی برتی۔ میری کلائی پر ابھی بھی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان تھے۔ وہ میرے نشانوں کو اپنی انگلیوں سے چھو کر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے روبینہ کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزارا تھا جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، کہیں نہ کہیں میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے سہیل کی آنکھوں میں خماری بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے ساتھ لائی لال رنگ کی چوڑیاں بھی میرے ہاتھ میں پہنا دیں۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں یہ سارے ارمان تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی، میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میرے اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ کبھی بھی یہی دعائیں کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک اچھے شوہر بن کر رہیں، مجھے میرے حق کا حصہ دیں، میرے حصے کا پیار مجھے دیں، کبھی آپ کی۔ لیکن اب میرے یہ سارے جذبات مر چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، آپ نے کبھی نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ میرا کتنا دل مچلتا تھا آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے تحفے لے کر آئیں، میں تیار ہوں تو آپ میری تعریف کریں، مجھے باہر گھمانے لے جائیں، میرا خیال رکھیں، مجھے بخار ہو تو محبت سے میرے لیے 2 بول بولیں، میرے ہر مشکل وقت میں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، الٹا ہر وقت مجھے ذلیل کیا، مجھے یہ بتایا میں دوسری ہوں، صرف اور صرف تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ اور اب جب میرے سارے جذبات مر چکے ہیں تو آپ پھر سے مجھے سہانے خواب دکھانے آ رہے ہیں، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب میں تمہارے ساتھ شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ایک عورت کے جذبے جاگ رہے ہیں تو آپ اپنے اندر کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے جا کر ایک دوسری عورت سے شادی کر لیں جو آپ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور صرف اسد کی ماں ہوں میں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، آپ جا کر تیسری شادی کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں کمرے سے نکل کر بالکنی میں جا پہنچی۔ سہیل کچھ دیر میرے اور سد کے کمرے میں نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں وہیں بالکنی میں کھڑی کتنی ہی دیر تک آنسو اپنے اندر اتارتی رہی۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل میں اس کے لیے جذبات نہیں لا پا رہی تھی۔ جب ایک بار اپنے دل کے دروازے کسی مرد کے لیے عورت بند کر لے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کر لے، عورت موم نہیں ہوتی۔ بار بار ذلیل کرنے کے بعد اگر مرد سمجھتا ہے کہ عورت کو پھر سے پہلے جیسا کر دے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔